آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی باتیں پہلے ہی بتا دی تھی کہ آپ کے جانے کے بعد دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور بال بالکل سیاہ تھے۔ اس دن سے پہلے مدینہ میں کسی نے بھی اسے نہیں دیکھا تھا، یعنی وہ مدینہ کا رہنے والا نہیں تھا، اور اس کے کپڑوں اور بالوں سے بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کہیں دور سے سفر کر کے مدینہ آیا ہو۔ مسجد میں بیٹھے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی سیدھا مسجد نبی میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اس آدمی کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تم نے اس شخص کو پہچانا؟ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسلام کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں ماننا اور محمد کو اللہ کا رسول ماننا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرنا ہے۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں پوچھا۔ آپ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے پیغمبروں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا آپ کو پتہ ہے اتنا مجھے نہیں پتہ، یعنی قیامت کے دن کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں۔ یہ سننے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس دن کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو نشانیاں بتائیں وہ اس سے پہلے کسی اور کو معلوم نہیں تھیں، اور ان نشانیوں کا تعلق صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہم سے ہے، کیونکہ جو نشانیاں آپ نے بتائیں وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں پوری ہوتے نہیں دیکھی، بلکہ وہ نشانیاں آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام صرف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بلکہ آج کے مسلمانوں کو بھی قیامت کی بہت سی نشانیاں سکھانا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، جسے بہت سے علماء اس طرح سمجھتے ہیں کہ جب اولاد اپنے والدین کو غلام سمجھنے لگے گی، اور جب ننگے پاؤں غریب چرواہے ایک دوسرے سے اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے، اس وقت قیامت بہت زیادہ قریب ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر فرمایا، آپ نے بالکل سچ فرمایا، اور اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ کوئی جا کر اس آدمی کو ڈھونڈے، لیکن اس کے بعد وہ آدمی کسی کو بھی نظر نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ننگے پاؤں غریب چرواہوں کا ذکر کیا، جنہیں اس زمانے میں عرب بدو کہا جاتا تھا۔ یہ بدو عرب کے باقی قبائل سے ہمیشہ دور رہتے تھے اور کبھی ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتے تھے، بلکہ اپنے جانوروں کے ساتھ ہمیشہ سفر میں رہتے تھے، یعنی ایک خانہ بدوش زندگی گزارتے تھے۔ یہ بات بہت عجیب تھی، کیونکہ بدو پورے عرب میں سب سے غریب قبائل میں شمار ہوتے تھے۔ نہ صرف اس زمانے میں بلکہ اس حدیث کے 1000 سال بعد بھی یہ بدو عرب کے سب سے نچلے طبقے میں سمجھے جاتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تھے کہ ہماری سوسائٹی کا سب سے غریب طبقہ کیسے آپس میں اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت تیزی سے ہر طرف پھیل گئی اور دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئی۔ نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ اس وقت تک انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی امپائر بن چکی تھی، جو سکندر اعظم اور رومن امپائر سے بھی کہیں بڑی تھی۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بدو پوری دنیا میں پھیل گئے، لیکن پھر بھی ان کی سب سے بڑی آبادی اسی عرب کے علاقے میں رہی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور ان کا کلچر بھی بدلا گیا۔ یہ بدو اسی طرح زندگی گزارتے رہے۔ آخر کار 1000 سال بعد عثمانی خلافت کے آخری دور میں دنیا پرانے طریقوں سے ایک نئی صنعتی دور کی طرف بڑھنے لگی، تو عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید نے مسلمانوں کو بھی جدید دنیا کی طرف لانے کے لیے بہت مضبوط اصلاحات کیں اور پوری سلطنت میں بہت سے منصوبے شروع کیے، جن میں استنبول سے مدینہ تک ایک ریلوے لائن بھی شامل تھی۔ لیکن اس ریلوے کے راستے میں ہمیشہ ایک بڑی رکاوٹ یہی بدو تھے، کیونکہ انہی بدوؤں نے اس سے بہت سال پہلے 1757 میں 200 سے زیادہ حاجیوں کو بھی شہید کیا تھا۔ اس کے بعد عثمانی سلطنت نے اس کے کلچر کو بدلنے کی کوشش کی اور انہیں خانہ بدوش زندگی سے نکال کر ایک مستقل علاقے میں بسانے کی کوشش کی، لیکن بدوی قبائل عثمانی سلطنت کی ان اصلاحات سے بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ آخر کار سعودی عرب کے پہلے بادشاہ ابن سعود نے بدوؤں کو متحد کر کے عثمانی امپائر کے خلاف ایک فوج بنائی اور پھر برطانوی مدد سے اس پورے علاقے کو فتح کر لیا، جسے آج ہم سعودی عرب کہتے ہیں۔ کچھ سالوں بعد انہی علاقوں میں تیل دریافت ہوا اور یہی بدو، جن کی پہلے کوئی حیثیت نہیں تھی، دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو گئے۔ ان میں بہت سے ملینئر اور بلینئر بھی بنے، لیکن تیل دریافت ہونے کے بعد انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ تیل ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔
اور اس کے ساتھ ان کی ساری لگژری بھی ختم ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے دبئی کے بادشاہ شیخ محمد بن راشد، جو خود ایک بدوی قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے دبئی کو تیل سے نکال کر سیاحت اور بزنس کی طرف لے جایا، اور چند ہی سالوں میں دبئی دنیا کے مشہور شہروں میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد دبئی میں دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ بنائی گئی، جو آج تک انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے اونچی عمارت ہے۔ اس سے پہلے آج سے تقریباً 3500 سال پہلے مصر میں فرعون کے بنائی ہوئی اہرام، خاص طور پر اہرام جیزہ، دنیا کی سب سے بڑی اونچی عمارت سمجھی جاتی تھی، اور یہ اعزاز تقریباً 3800 سال تک انہی کے پاس رہا۔ اس کے بعد یورپ کے ایک چرچ نے یہ ریکارڈ توڑا، پھر ایفل ٹاور اور ورلڈ ٹاور سینٹر بھی دنیا کی اونچی عمارتوں میں شامل رہے۔ دبئی کی اس عظیم کامیابی کو دیکھ کر سعودی عرب نے بھی اسے نقل کرنا شروع کیا، اور مکہ میں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے دنیا کی چوتھی سب سے بڑی عمارت تعمیر کی۔ پھر کچھ ہی سال بعد دنیا کی سب سے بڑی عمارت کا اعلان کیا گیا، جسے کنگڈم ٹاور یا جدہ ٹاور کہا جاتا ہے، جو برج خلیفہ سے بھی اونچی ہوگی۔ اس طرح سعودی عرب UAE سے آگے نکل جائے گا۔ ان تمام منصوبوں کی نگرانی کرنے والے کا نام الولید بن طلال ہے، جو خود بھی ایک بدوی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد دبئی نے سعودی عرب سے دوبارہ آگے نکلنے کے لیے ایک اور نئی دنیا کی سب سے بڑی عمارت بنانے کا اعلان کیا، جو برج خلیفہ اور جدہ ٹاور دونوں سے بھی اونچی ہوگی۔ آج کل ہر کچھ عرصے بعد عرب دنیا میں ایسی اونچی عمارتوں کے منصوبوں کا اعلان کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ عرب ممالک ایک دوسرے کو یہ تک نہیں بتاتے کہ ان کے اگلے منصوبے کی اونچائی کیا ہوگی، تاکہ دوسرے ممالک اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان نہ کر دیں۔ اس طرح عرب ممالک کے درمیان اونچی عمارتیں بنانے کا سخت مقابلہ چل رہا ہے۔ ان تقریباً تمام منصوبوں کے پیچھے ایسے لوگ ہیں جن کا کسی نہ کسی طرح انہی بدوی قبائل سے تعلق ہے۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی جبرائیل علیہ السلام اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا تھا کہ ایک دن یہ بدو جو آج ننگے پاؤں اور انتہائی غریب چروائے ہیں، ایک دوسرے سے اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ یہ قیامت کی اتنی اہم نشانی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام خود مسلمانوں کو یہ سکھانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلی زبردست اور شاندار ویڈیو میں۔